السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو آر واچنگ لوائس ٹی وی. نام اسلم پرویز ایڈوکیٹ. ناظرین, آج ہم گفتگو کرنے جائیں گے 14 اگست کے سلسلے میں. ناظرین, ہم سب کو معلوم ہے, بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آزادی نعمت خداوندی ہے. اللہ نے پوری زندگی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. یہ پوری خلقت کو دیکھیں, دنیا کو دیکھیں, یہ نعمت ہے, یہ بونٹی ہے, یہ اللہ نے ہمیں پریزنٹ کیا ہے, بن مانگے ہمیں چیزیں دی ہیں. اسی طرح آزادی, مگر فارچونیٹلی ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تو بن مانگے ملی ہے, لیکن ہمارے بزرگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں. اس کے لیے ان گنت جانوں کی قربانیاں ہوئی ہیں, جانوں کی قربانیاں ہوئی ہیں. اس میں عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں, اس میں بچے نیزوں پہ اٹھائے گئے ہیں. کوئی بھی شخص جو تاریخ سے واقف ہے وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمیں سجایا ہوا نہیں ملا. آج کی نسلوں کو ضرورت ہے کہ معلوم ہو کہ ہمیں یہ سرزمین جس کو ہم کہتے ہیں پاک سرزمین, یہ بڑی مشقتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے, بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے, بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں کہیں کوئی خراب چیز دیکھیں, سب سے پہلے یہ ٹٹولے وہ خراب خامی ہم میں تو نہیں ہے. اگر وہ خراب خامی ہم میں ہے تو ہم سب سے پہلے کوشش کریں اپنے ذات سے اس کو ریموو کریں, پھر اپنے گھر میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ تھرڈ اسٹیج پہ ہم اپنے قوم کو بحیثیت نیشن کے, بحیثیت قوم کے سوچیں. اسی سلسلے میں اور ایک چیز ناظرین, ملک میں تو ہم اپنے طریقے سے جس طرح سے بھی ہو خوشیوں کا اظہار کر لیتے ہیں, لیکن دیار غیر میں, یورپ میں خصوصاً, امریکہ میں اسپیشلی, ہم پریڈ کی صورت میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آج پریڈ کے سلسلے میں جو لوگ پریڈ میں شریک ہوتے ہیں, انہی میں سے ایک شریک پریڈ ہمارے ہیں راجہ تسلیم بھائی. ہمارے درمیان راجہ تسلیم بھائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پریڈ کو کیسا کریں گے, کیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے, اور یہ خود کچھ اپنے بارے میں بھی بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب سید اسلم صاحب, آپ نے بہت اچھا تعارف کرایا, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, آپ نے بہت یہ بساط آپ نے بنا دی کہ یہ ہم یہاں پہ اس ملک میں دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی ہمارا تشخص کیا ہے, ہماری پہچان کیا ہے, ہمارے روٹس کیا ہیں, ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں, اور ہم یہ اپنے بچوں کو ہم کیا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا دینا چاہتے ہیں, ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس ہم لوگ, وہ لوگ جو خوش قسمتی سے پاکستان میں پیدا ہوئے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ خدا نے ہمیں دیا. اور جس دور میں پیدا ہوا یا پاکستان میں بڑا ہوا, پاکستان اس وقت ایک بہت ہی مشکل اور بالکل جب پاکستان نوزائیدہ حالت سے گزر رہا تھا, تو اس دور میں پاکستان میں پلا بڑھا, اسکولنگ کی. تو میں نے 2 جنگیں بھی دیکھیں, 65 کی اور 71 کی جنگ بھی دیکھی. بہت چھوٹا تھا, لیکن اس کا جو امپیکٹ میرے ذہن میں ہے ابھی تک وہ قائم ہے. It will never go away. I have seen many people sacrificing. I have seen جو جذبہ لوگوں میں نے دیکھا بہت چھوٹی عمر میں, وہ میرے لیے ناقابل بیان ہے اور ناقابل فراموش ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے بہت ساری قربانیاں دیتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہ جو اپنے ساتھ میں ایسٹس لایا اس ملک میں رہتے ہوئے مجھے 42 سال ہو گئے ہیں. میں یہاں مزید تعلیم کے لیے آیا تھا. میں نے یہاں سے ماسٹرز لیول کی تعلیم مکمل کی, اور اس کے بعد میں اسی سوسائٹی میں رہتا رہا. اب ماشاءاللہ میری فیملی یہاں رہتی ہے, میرے بچے ہیں میرے پاس ہیں, یہاں پہ ہیں. میرا تعلق اس وقت even though my career, I started my career in the hotel business and I spent about 20 years in the hotel business. And then
I joined the East West University as a project manager. They developed a plan of expanding the campus, a vertical campus, and they had a project of $65 million to develop an addition to the building with the student housing and the addition to the university. So I ran and managed that project. And since then, I am affiliated with the university. The project is completed and the building is bustling with the students. And I end up staying with the university, and that's where I'm at now. However, اسلم صاحب نے ایک بہت اچھی بات شروع کی کہ یہ جو 14 اگست ہے وہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے maybe we don't have enough time today to go into the depth. However, اس کا ایک پہلو پہ، اس کا ایک ایسپیکٹ پہ میں آج بات کروں گا. تو وہ یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہمارے دل میں ہر وقت وطن کی یاد رہتی ہے، ستاتی ہے. وطن، ہمارا دل و دماغ، ہمارا دھیان وطن پہ رہتا ہے. ایون دو we love our life with the family, we have a professional life and we do many other things. لیکن ہمارا دل و دماغ، ہمارا دھیان وہ ہمیشہ وطن میں رہتا ہے. ہمیشہ یہ ہماری جستجو رہتی ہے. We are always curious کہ what is happening in our country, what is going on, are we on the road of prosperity. تو وہاں پہ جب اچھی بات ہوتی ہے تو that gives us a huge sense of joy. تو جب کوئی وہاں پہ نیگیٹو یا بری بات ہوتی ہے، بری خبر آتی ہے، تو that's a very depressing for us. تو but that's a life. We go through many fluctuations, and ہماری جو قوم ہے یا ملک ہے, it is going through early stages of growing up, and inshallah the time will come, hopefully we'll all see in our lifetime to see our country, our nation, our society prospering. And there is قوت برداشت ہے ہر طبقے میں، ہر مذہب میں. وہاں پہ minorities بھی ہیں. They also have the same rights as we do as a Muslims, even though ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے. But that gives us even twice as much responsibility for those that who are not Muslims. They have the same rights and they deserve the same opportunities as we do. So we should never forget that, give them a due respect, a due place, and a rightful place in our society. So coming back to our lives over here, so there are many ways to express your love for your country, for your nation, for your society, for your culture, for our civilization. There are many ways to express it. تو اس کا ایک وے آف ایکسپریشن جو ہم لوگوں نے اپنا لیا یا شروع کیا ایٹ لیسٹ، کہ پاکستان کی آزادی کا دن ہم یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ منائیں کہ جن کو پاکستان کے بارے میں بہت کم انفارمیشن ہے. They are not introduced to our country. They are not introduced to our values. They are not introduced to our civilization and our culture. ہمارا بہت بڑا کلچر ہے، بہت ڈیپ civilization ہے ہماری. تو that's one part of it. The second part to that is کہ یہاں پہ جو families رہتی ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں، جو those who are born and raised in this society, they have a very few opportunities to see, to feel and touch Pakistan. So we thought the one way we could do is that we celebrate Pakistan's Independence Day. And how do we celebrate Pakistan Independence Day? How do you feel belonging to a Pakistan Day? And how can you touch and feel it? How can you see it?
तो 1989 में तकरीबन 32-33 साल पहले चंद कंसर्न पाकिस्तानियों ने सर जोड़ा और ये प्रोग्राम और ये प्लान बनाया। उस वक्त सोसाइटी जो थी, जो पाकिस्तानी फैमिलीज जो थी, they had just immigrated to this country. 80s में या 70s में बहुत थोड़ी इमिग्रेशन हुई थी यहाँ पे. So some of us, those who came in here, I was not part of that early group. उन लोगों ने, मैं उनको मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ही कहूँगा, उनका जो जज्बा है मैं उसको दाद भी दूंगा कि उन्होंने अपने तौर पे अपने जो उनके whatever meager resources that they had, so they decided to celebrate a Pakistan Day. How do we celebrate a Pakistan Day? तो इस मुल्क में एक ट्रेडिशन है, as we all know, there are many different cultures, different nations, people from different countries have come, immigrated to this society and lived and assimilated in the society. But one thing they do, they celebrate their culture and different ways of expressing those celebrations. And some countries, आपने सुना होगा, Mexican Americans parade करते हैं, American Puerto Ricans parade करते हैं, American Germans, American Italians, American Greek. So they have a different way of expressing love to their country. तो हमने सोचा कि this is the way we can express our love is we can also take a parade out. उसका जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उसके दो मकसद थे, उनमें से एक मकसद था कि show the mainstream of this society. What is Pakistan? What does it mean to be a Pakistani? What is our culture? What do we do? What is our religion? What is Islam? So that's how we all came together and began this celebration on around the 14th of August. So generally ये parade पहले डाउनटाउन मिशिगन एवेन्यू में होती थी, वहाँ पे 5 साल ये परेड होती रही, 4 साल वहाँ परेड होती रही. उसके बाद 1994 में इस परेड का वेन्यू मिशिगन एवेन्यू से दीवान एवेन्यू के ऊपर कर दिया गया, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी दे लिव अराउंड दीवान एवेन्यू. हमारे बिजनेसेस जो हैं पाकिस्तानी बिजनेसेस, दे आर अराउंड दीवान एवेन्यू. So we decided to move the venue from downtown to Divan Avenue. So 1994 से ये परेड, और फिर उसके बाद उस दौरान मेला भी परेड के साथ शुरू हुआ. तो जो करीबी वॉरेन पार्क है, वहाँ पे परेड के फौरन बाद मेला भी होता रहा. मेला भी बहुत बड़ा होता था, लोग बहुत दूर से आते थे. अब भी लोग परेड देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं. We have a people coming from Milwaukee, we're coming from Indianapolis, we are people coming from Rockford. तो all that the Pakistani जो community है, जो families हैं, they are spread all over Chicago. They live within 100-150 miles radius of Chicago. So that's the day for them to come and celebrate together. And this was the whole purpose, to bring all the families, all the brothers and sisters together. That is the name of celebration. And this is how we celebrate together. तो ये सिलसिला आज अब ये पेंडेमिक की वजह से लास्ट ईयर परेड ना हो सकी, तो ये आज 2021 33rd year है taking the parade out on Pakistan Day. तो ये last year pandemic की वजह से, so we were not able to take the parade out. So city of Chicago allowed us very late. Generally speaking, ये जो parade की तैयारियां
साल शुरू होते ही हो जाती हैं। जनवरी में हम लोग परेड के लिए सिटी ऑफ शिकागो में परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो परेड की तैयारियां तब से शुरू हो जाती हैं। Even though this parade is only for 1 day and probably lasts for 4 days, but behind those 4 hours event, there is a lot of work, there is a lot of effort, a lot of time that goes into to make a very successful Worthy of Pakistan parade. So there has been always a group of people, dedicated people that have been doing it. और इसमें लोग आते रहे, शामिल होते रहे, जाते रहे। कई पुराने लोग हैं जिन्होंने फ्रॉम डे वन इसमें इन्वॉल्व थे, शामिल थे, वो अब तक भी हैं। बहुत सारे लोग आए चले गए। तो ये जो ग्रुप है ये अपनी जगह कायम रहा और अच्छे लोग इसमें आते रहे और ये लोग परेड के लिए अपना वक्फ करते रहे। तो ये परेड जो है ये हम सब की सेलिब्रेट करने का एक मौका है, हमें एक स्टेज मिलता है। तो ये कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी की सपोर्ट के बगैर ये परेड ना कामयाब हो सकती है, ना ये मुमकिन है। तो ये 33 ईयर्स से 33 साल से ये जो परेड होती रही है, कामयाब भी हुई, बहुत कामयाब होती रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी की सपोर्ट से ये कामयाब और ये मुमकिन होती रही है। तो जिसके लिए मुंतज़मीन जो हैं वो कम्युनिटी, they are indebted to the community for their support and involvement, और उनका शुक्रिया भी तहे दिल से अदा करते हैं और करते रहेंगे। and you know, and this is, ये इस दफ़ा इस साल ये 22 अगस्त को संडे का दिन है। तो ये डिवान एवेन्यू एंड डेमन एवेन्यू पे ट्रेडिशनली 1994 से ये परेड वहीं होती रही है, तो ये वहाँ से चलती है। बहुत सारे बिजनेसेस ने, इंडिविजुअल्स ने भी फ्लोट्स स्पॉन्सर किए हैं। तो ये फ्लोट्स की परेड है जिसमें एक काफिला चलता है, और इसमें सबसे बड़ी जो बात और सबसे जो नुमायां बात है और जो परेड का रूह रवां है वो पाकिस्तान का झंडा है। आपको उस दिन पाकिस्तान के बेशुमार झंडे सब्ज हिलाली परचम लहराते नजर आएंगे। तो ये सीन आपको गालबन किसी और जगह सारा साल नहीं मिलेगा। तो आप आइए, इसमें शामिल होइए, अपनी प्राइड को शेयर कीजिए, अपने कल्चर को शो कीजिए, अपने पाकिस्तानी लिबास, कौमी लिबास पहन के आइए, इलाकाई लिबास पहन के आइए। दिस इज़ द टाइम दैट वी कैन रियली शो जीदा जागता मुहर्रक पाकिस्तान। आप रोज़ाना अमेरिकन ड्रेस हम पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, लेकिन उस दिन ये आपके पास एक मौका है कि आप स्ट्रीट पे इलाकाई पाकिस्तान के इलाकाई लिबास और पाकिस्तान के कौमी लिबास पहन के आइए। बच्चों को, ख़वातीन को उनको इनकरेज कीजिए कि वो पाकिस्तानी लिबास पहन के आएँ, दिखाएं। एंड दैट्स हाउ वी शो, एंड दैट्स हाउ वी स्टैंड आउट जस्ट फॉर वन डे, एंड दिस इज़ आवर प्राइड दैट वी लाइक टू शो। तो ये इंशाल्लाह ये 22 अगस्त को इतवार का दिन है, 11 बजे असेंबली टाइम है, 12 बजे परेड स्टेप ऑफ होगी दीवान एवेन्यू और डेवन एवेन्यू से। आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास है, आपसे अपील है कि प्लीज कम एंड कम ऑल, ब्रिंग योर फैमिलीज, योर फ्रेंड्स टुगेदर एंड वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। माशाल्लाह, आपने काफ़ी उसकी परेड की हिस्ट्री भी बता दी और ये मकसद भी बता दिया कि हम जो है वो परेड क्यों करते हैं, ताकि अपने मुल्क को हम याद रखें, उसकी सकाफ़त को, और जिस मकसद के लिए
پاکستان لیا گیا تھا اس مقصد کو ہم قائم اور دائم رکھیں، کیونکہ اگر آپ جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ محب وطن لوگ جنہوں نے 33-34 سال پہلے یہ شروع کیا، تو اگر وہ نہ کرتے تو وہ ایسے ہی لگنا تھا کہ جیسے پاکستان کا مقصد یا پاکستان ایز اے ملک جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ اس میں جو میں دیکھتا ہوں اس میں آپ انوائٹ کرتے ہیں، کوئی سینیٹر آتا ہے، کوئی شکاگو کا میئر آتا ہے، اور جو بھی ادھر کے جو لیڈران ہیں وہ سارے آتے ہیں، اور وہ ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک کنٹری ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے، اور اس میں اس کے لوگ جو ہیں وہ بڑے محب وطن ہیں، بڑے پیٹریاٹ ہیں۔ تو یہ ایک یاد دہانی اور ایک کہہ لیں کہ ایک زندہ چیز رہتی ہے۔ تو تھوڑا سا میں یہ بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ صرف پریڈ ہوتی ہے یا اس میں اور بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر جو ہمارا مقصد ہے، جس مقصد میں پاکستان لیا گیا، جیسے اس کا اس وقت سلوگن تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا، کیا ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں؟ اگر اجاگر کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا روشنی۔ جی ضرور، بڑی اچھی بات آپ نے کہی جی۔ یہ ایک تو اس کا کئی پہلو ہیں اس پورے ایونٹ کے۔ تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ what is Pakistan? Who is Pakistan? What is the purpose of Pakistan? Why did it came to an existence? So why do we feel so proud to be Pakistani? What is our heritage? What is our history? What are our forefathers did to achieve this great land? So even though this cannot be all covered in one day, in a 3-4 hours of short time, so what we have been doing it, we print a souvenir book every year. In that souvenir book, it's got a material about our history, our struggle, our forefathers or our leaders, anywhere from Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah down to a person that was fighting in a Khaksar League, what struggles they went through, what sacrifices they rendered. انہوں نے نہ صرف جان بلکہ مال بھی قربان کیا۔ تو یہ پھر اس کے بعد پاکستان کے جغرافی آف پاکستان اس میں ہم سوونیر بک میں دکھاتے ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو ہسٹری پھر پاکستان کی جو ڈفرینٹ ریجنس ہیں وہ اس کا ذکر ہم اس سوونیر بک میں کرتے ہیں۔ جو پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں کے جو لباس یا کلچر ہیں، یا پاکستان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، وائٹل اسٹیٹسٹکس کے علاوہ اکنامیکل جو اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں، وہ اس میں ہم لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ سوونیر بک از ایکچولی اے سوونیر that one can take home, and in a short period of time you can make a quick introduction to your children, to your friends, to your family, and it gives you a synopsis what Pakistan is all about. تو جو سب سے بڑھ کے جو بات ہے، ہمارے فور فادرز نے انہوں نے بہت اسٹرگل کی، بہت جد و جہد کی۔ پاکستان کی اسٹرگل کی ایک لمبی تاریخ ہے، ہاں جی، جو بہت عرصہ پہلے شروع ہوئی تھی، بہت سارے لوگ اس میں آئے۔ تو اب جو قائد اعظم کا کردار ہے، اس کے شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ایک کتاب میں وہ قلم بند نہیں ہو سکتے۔ تو وی ٹرائی ٹو
تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ سووینئر اس میں بناتے ہیں، بکس بناتے ہیں، اس میں بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہے، سارے پاکستانی کمیونٹی کا ایک بزنس بھی وہاں پر شو ہوتا ہے کہ اس یعنی ایک طرح کی وہ بزنس بک بھی بن جاتی ہے اور ہسٹری بک بھی بن جاتی ہے. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگ، جو میرے تجربے میں بات آئی کہ بہت کم لوگ اس بک کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی ہوں، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک میلہ ہوتا ہے، میلہ، اس طرح کی ایکٹیویٹی میں یہ چیزیں اجاگر کرنی چاہیے. جو میرے علم میں آیا، جو میں نے مشاہدہ کیا، دیکھا، اس میں اتنی کوئی زیادہ ایکٹیویٹی اس طریقے کی نہیں آتی تھی، یا میں بھی آپ فیوچر میں اس کو کریں کہ جس میں ینگ جنریشن، جو جہاں کی جنریشن ہے، جو پاکستان بہت کم گئے ہیں یا کئی بچے گئے ہی نہیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے ہم نے لیا تھا اور کیا مقاصد ہے، کیا انہوں نے، جیسے آپ نے بتایا کہ کیا لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور کیا مقصد تھا، کیا ایم تھا، کیا ہسٹری تھی. یہ چیزیں آج کل کی جنریشن کو نہیں بتائی جاتی. اس ملے سوائے یہ کہ کچھ گانے بجانے والے آ جاتے ہیں، کچھ دکانیں، کوئی سٹال لگ جاتے ہیں. یہ ایک کمی ہے جو میں ہمیشہ جو منتظمین ہیں کمیٹی اس میں پریڈ کمیٹی کے، ان کو بھی کہتا رہا ہوں اور آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ پریڈ کا جو مقصد ہے، مقصد یہی ہے کہ ینگ جنریشن کو یا ہم جیسے لوگوں کو دوبارہ ایک تجدید کی جائے، ایک یاد دہانی کی جائے کہ یہ ہم نے ملک لیا تھا، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اس کی ترقی کے لیے. اور یعنی کوئی ایسی ڈاکومنٹری، کوئی ایسا پروگرام ہو، کوئی بچوں کا پروگرام ہو جس میں آپ ہسٹری بتائیں یا اپنا اسلامی کلچر بتائیں. یعنی اس طریقے کی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس طریقے کا کوئی فنکشن ایسا کیا جائے. بڑی اچھی سجیشن ہے آپ کی، and it's a wonderful suggestion. اور there are other groups or organizations کہ they do other things کہ where we can all learn. آپ جو the aspect that you are trying to highlight کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں پاکستان کی ہسٹری. Now, if we talk in a context of parade, so that has a very limited time to go into this in depth, or that's not the purpose, that's not the proper stage, and that's not the proper time. Now, we as a parents, that becomes our responsibility to teach our children in a very young age what are our roots, where did we come from, and transfer that knowledge and those sentiments and that affection to our children. And that is not a one-day job. It is not a one evening accomplishment. It takes time. It takes a lifetime to teach those that who were not born in Pakistan but born in this society. So they go to school, they go to secular schools, they learn whatever the American mode of books and whatever they teach, but they don't learn about Pakistan or Islam. So that becomes a schooling at home where we can do that schooling in that early age to make an impact on a child, to teach him through books, there are documentaries available. There are some organizations one organization that comes to my mind, Sound Vision. They have developed a lot of
material on Islam. But there are other avenues also available. The books are available where we can, one-on-one, we can go in depth and have those, learning sessions and schooling sessions, and that has a much more impact. There are other organizations that are doing different things. Misal ke taur pe, there are many ways that you can show your affection for Pakistan. There are many NGOs. There are many other organizations. There are many that come to my mind, and I don't want to name few and isolate the other ones. They're doing a great philanthropic work in Pakistan. They're doing a huge humanitarian work in Pakistan. So they also arrange their events and the functions and where they do the fundraising, and they also highlight their mission and the work that they do. So outside of home, you'll get the synopsis, you'll get a different variety of affection and a love for Pakistan and your concern for Pakistan. But the schooling, actually the basic schooling, in my opinion, that starts at home, starts in a very early age, and that has a much more impactful than learning from an evening somewhere. تو آپ کے گفتگو سے میں جو انڈرسٹینڈ کیا وہ یہ ہے کہ یعنی معذرت کے ساتھ آپ نے وہ ساری چیز دوسری طرف ڈائیورٹ کر دی. تو یا تو یہ ہے کہ پھر آپ جو آرگنائزیشن آپ بتائیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا پروگرام بنائیں, لیکن ایسا بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کوئی آپ کا کوآرڈینیشن ہو. لیکن دیکھنا آپ نے بتایا کہ 14 اگست 8واں مہینہ ہے سال کا, لیکن آپ جنوری سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ پہلے سے ہی یہ ساری پروگرام بنا سکتے ہیں. تو جیسے میں نے مشاہدہ کیا وہاں پر ایک میلہ لگتا ہے وارن پارک میں ہوتا تھا, وہاں اگر گانے بجانے والے آ سکتے ہیں ان کو آپ $1000 دے سکتے ہیں, ارینجمنٹ پورا کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کا کوئی ایسا ارینجمنٹ بھی ہو جس میں یہ پارٹ آف اٹ ہو اس کا. تو اگر خالی پریڈ کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے عید میلاد النبی کے اوپر لوگ جلوس نکال دیتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے بہرا ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری, ان کی پیدائش کا دن بلا لیا لیکن ان کی لائف ہسٹری کو کسی کا نہیں پتا کہ ان کی لائف کیسے تھی, وہ ایز اے سپاہ سالار کیسے تھے, ایز اے شوہر کیسے تھے, ایز اے دوستوں کے ساتھ وہ کیسے, صحابہ کے ساتھ کیسے وہ ملتے تھے, یعنی اسلام کو انہوں نے کس طریقے سے پھیلایا, کتنی قربانیاں دی, اس لائف کا ان کوئی پتہ نہیں ہوتا. جلوس نکال دیا 1 گھنٹے کا, باقی لائف جو ہے نا ان کی وہ پتہ ہی نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پھر وہ اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو ہم ان کی لائف ہسٹری کو بھی اسٹڈی کریں نا. یہ اسپرٹ خالی جلوس نکالنے سے وہ اس کی جو ہم دن منا رہے ہیں اس کی اسپرٹ ختم ہوگی. تو اسی طرح 14 اگست کا ہم نے اگر سیلیبریشن کر لی کہ ہم 14 اگست کو ایک پریڈ کرتے ہیں, پاکستان کے دن کو ہم یاد کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اگر ہم پوری طریقے سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کریں گے, بتائیں گے نہیں. صحیح بات ہے. نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی جی, اور آپ کی سجیشن جو ہے وہ ہے بھی ونڈرفل ہے. تو آپ نے جو کنسرن ریز کیا ہے, we will certainly look into that and we will try to add that element into the parade. Those that who are left out or those who need کوئی تشنگی رہ گئی تو انشاءاللہ وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوسرا میں ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ کیونکہ مجھے میرے علم میں آیا کہ بہت سارے گروپ ہیں ادھر جو سارے محب وطن ہیں گروپ, وہ اپنے اپنے طریقے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سٹی میں
ایک سے زیادہ اپلیکیشن چلے گی, 4 5 6, پتہ چلا جی اتنے گروپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک یونٹی دکھائیں لوگوں کو کہ ہم سارے ایک متحد ہیں, ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں, ایک پرچم کے نیچے ہم اکٹھے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ سارے گروپ متحد ہو کے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی اپلیکیشن دیں اور ایک ہی جھنڈے تلے ہو جائیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں, دیکھیں آپ وی آر فلرشنگ سوسائٹی اینڈ دس از اے ویری اوپن سوسائٹی. ایوری ہیز اے رائٹ ٹو دیئر اوپینین. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات پرانی ہو چکی ہے. اب صرف ایک ہی ایپلیکیشن جاتی ہے سی ٹی ایف شکاگو میں. It used to happen few years ago. There were multiple applications were submitted in the city of Chicago. تو وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے جی. City has got on to that. Community بھی میچور ہو گئی ہے. And اب صرف ایک ایپلیکیشن جاتی ہے سٹی آف شکاگو میں اور اسی ایک گروپ کو وہ پرمٹ ملتا ہے. اور اس گروپ میں بہت سارے ڈفرینٹ لوگ ہیں فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس. ہاں جی, تو اس میں کئی لوگ آئے ہیں, شامل ہوئے ہیں فار ڈفرینٹ ریزنس. دے اسٹیپڈ اوے. نئے لوگ آتے رہے, نئے لوگ اس میں شامل ہوتے رہے. تو what we like to see, actually what we really like to see is our children take over from us. Yes, we will do it, and we have been doing it for a long time, and we'll inshallah will continue to do it. But we like and we do everything to get our children, our young generation involved in here. So what we like to do is we like to pass this baton to our young generation, and we like them to take over and do all these events and the ones that you are referring to, and add lot more dimensions to this. I'll add other dimensions to this one. All right, and these youngsters, they are very capable, they're very talented, and they are teaming with the same spirit that you and I are. And I have no doubt in my mind that they can do a wonderful job, and they'll take it to a different level, add all those aspects that you are referring to, even though that does not stop us doing it either. But we certainly like our children, our young generation, to step up and take over from us. بہت بہت شکریہ راجہ بھائی, بہت بہت شکریہ زاہد بھائی. ناظرین, بہت سارے ایسے ساتھی ہمارے گرد ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں رہتے ہو اور پاکستان کے فریڈم ڈے مناتے ہو. آپ امریکہ میں رہتے ہو اور پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہو. میرے دوستو, میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاؤں, ہم کانسٹیٹیوشن کے میں طالب علم ہوں. جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی جہاں سے آپ آئے ہیں آپ ان کے خلاف بات کریں گے. جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں اگر ایمرجنسی آ جائے. لیکن نارمل حالت میں ہم سب کو ڈوئل نیشنلٹی ملی ہوئی ہے. ہم یہاں کے بھی ہیں, ہم وہاں کے بھی ہیں. یہی ہے نا راجہ بھائی؟ صحیح بات. ہم دونوں جگہ, ہمیں آئین نے اجازت دیا ہوا ہے کہ آپ دو نیشنلٹی کو اپناؤ. ہم جو یہ 14 اگست کا دن مناتے ہیں, اپنے دل, اپنے من, اپنے تن کو خوش کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں. اگر کسی بھائی کو اس سلسلے میں آبجیکشن ہو تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں, ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے گا کہ خوشیاں منانا منع نہیں ہے. جیسے آپ فلمیں دیکھتے ہیں, کیا کانسٹیٹیوشن آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ فلمیں دیکھیں؟ ABC فلمیں دیکھیں. آپ اچھی بری
کوئی کام کرتے ہیں, اچھا برا کوئی عمل آپ کا ہے, کیا آپ کو کانسٹیٹیوشن بولتا ہے یا منع کرتا ہے؟ نہیں, یہ فری ویل ہے. اسی طرح اگر ہم ان بھائیوں کے لیے یہ ہمارا کلام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں رہتے ہو اور پاکستان کا گن گاتے ہو, نہیں 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 نہیں, ہم گن نہیں گاتے, ہم خوش ہوتے ہیں, ہم فریڈم ڈے کو مناتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ایک پرچم, کون سا پرچم؟ اس کا مطلب آپ پازیٹیو لیں گے میرے بھائیوں. ایک پرچم وہ دل کا پرچم ہے, محبتوں کا پرچم ہے, ارمانوں کا پرچم ہے, خواہشوں کا پرچم ہے. ہم اپنے یہ کاغذ اور کپڑوں کا پرچم نہیں ہے. ہم اور آپ جو محبت کرتے ہیں وہ کسی کاغذ کا محتاج نہیں ہے, محبت کا اظہار الفاظ سے کرتے ہیں. لیکن یہاں ہم آپ سے یہ گزارش کرتے چلے, اپنے اندر اتحاد رکھیں. اگر چھوٹی موٹی کوئی اختلاف ہو تو اس کو یہ سوچ کر کے درگزر کرے کہ ہم بھی تو بہت خطائیں کرتے ہیں صبح سے شام تک اللہ کی, جس نے ہمیں پیدا کیا. ہم اس کے باوجود توقع کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے, ہم اچھا رہنے یا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خطاؤں کو, ہماری غلطی کو جو مینجمنٹ ہے, جو 14 اگست کے پروگرام کرتے ہیں, یہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, یہ اپنا وقت لگاتے ہیں, یہ اپنی انرجی لگاتے ہیں, ایک وجہ ہے محبت. یہ محبت کرتے ہیں پاک سرزمین کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں یہ کسی سے نفرت کرے. محبت کا اصول صرف محبت ہی ہے. اپنے چاروں طرف محبت کرو, محبت پھیلاؤ, محبت سے مسکراؤ. اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو تو بھی اس کو محبت سے دیکھ لو, میرا خیال ہے کہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی. تو آپ اور ہم ایک عہد کریں کہ ہم اپنے اندر اتحاد رکھیں. اتحاد کے لیے چند ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ عقل کل ہم نہیں ہے. عقل, علم دوسروں کے پاس بھی ہے, اسی لیے اس کو سنیں. اچھی بات ہے مانیں, اچھی بات نہیں ہے آپ اس سے زیادہ اچھی بات رکھتے ہیں, آپ اچھی بات بتائیں. لیکن اختلاف روڈ پر آ کر نہ کریں. اختلاف انسان دشمنوں کے بیچ میں بیٹھ کر نہ کریں. میں انسان دشمن کہہ رہا ہوں, ملک دشمن نہیں. آپ اور ہم کوشش کریں اپنے اندر اتحاد پیدا کریں, اپنے ایمان کو جگاتے رہیں عبادت کر کے, اپنے اتحاد کو مسکراتے ہوئے, اپنے بھائیوں کے کام آتے ہوئے اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں. اور یاد رکھیں کہ آزاد قوموں کی جو نشانی ہوتی ہے وہ محبت اور یونٹی کی ہوتی ہے. اگر آپ اور ہم اس ملک میں ہیں, جس ملک کا پاسپورٹ لے کر آئیں, اس پاسپورٹ کو عزت دیں. اس پاسپورٹ کو بھی دیں جو ہے ہمارے پاس, اس کو بھی دیں جہاں سے آئیں, چونکہ وہ ہماری شناخت ہے. آج جب ہم امریکہ میں رہتے ہیں, پتہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ پاکستانی امریکن, کالا امریکن, پورٹریکن امریکن. تو یہ دو نام کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں فریڈم ڈے منائیں, خوشیاں منائیں, محبت کریں, اپنے گھر سے محبت کریں, اپنے ملک میں محبت کریں. جو لوگ محنت کر رہے ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں. ہو سکے تو تین کہاوت ہے, دامے درمے سخنے, تینوں طریقے سے آپ ان کی مدد کریں تاکہ یہ جو پریڈ ہے, یہ جو فریڈم ڈے منا رہے ہیں 22 تاریخ کو, ویسے 14 تاریخ ہے لیکن کچھ مجبوری ہوتی ہے, 22 تاریخ کو منا رہے ہیں, اس کو کامیاب کریں. اپنے آپ کو شریک کریں اس میں. اگر ہو سکے تو آپ منتظمین کے پاس جا کر کے بولے بھائی ہمیں سیکورٹی کا کام دے دو, ہمیں یہ دے دو. کچھ نہیں ہوتا تو مسکراتے ہوئے آپ پورے پنڈال میں گھومتے رہیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے, چونکہ اچھی چیز کو پھیلانا اچھی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.